بنت زہرا کے کھلے سر سے جدا تو سوز خوانی اپنے آپ میں یقیناً فن تو رکھتی ہے، فن سے یہ الگ نہیں ہے، فن تو یقیناً موجود ہے۔ اب اس فن میں کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ ضوابط ہیں جس کے اندر رہ کے اس کو ادا کرنا۔ بنت زہرا کے سوز میں ٹیمپو ٹوٹ جاتی ہے، ماتم میں تو ایک لے چلتی ہے، ماتم کی تھاپ چلتی ہے۔ سوز میں یہ چیز نہیں رکھ سکتے، مگر اس کی بھی ایک خاص ایک وقت کا جو ایک معیار ہے نا، وہ ایک معین کر کے چلنا ہوگا۔ کوئی بہترین سوز خان ہی مرثیہ خوانی کر سکتا ہے، مرثیہ خوانی کے لیے سوز خان ہونا ضروری ہے۔ سال بھر مال سوز اور سلام میں جگہ نہیں دی جاتی۔ یہ جو کھٹکا ہوتا ہے نا، یہ موسیقی کی زبان ہے کہ کھٹکا، یہ جو سروں کو ہلائے، گلے کو مرکیاں جو دی جاتی ہیں، اس میں سٹریٹ نوٹ سے کام لیا جاتا ہے، سیدھے سر سے اور فیل کے ساتھ، تاکہ وہ مصائب کا عنصر قائم رہے۔ اگر ہم اس میں تو سننے والا آہا کہے گا بجائے ہائے کرنے۔ بنت زہرا لاہور کی اور باقی شہروں کی سوز خوانی اور مرثیہ خوانی کا فرق یہ ہے کہ یہاں پر انفرادی طور پر اکیلے بیٹھ کر مرثیہ پڑھنا یا اکیلے بیٹھ کر سود و سلام پڑھنا، اس چیز کا آغاز لاہور سے ہوا اور بہت خوبصورت انداز سے ہوا اور بہت پر اثر انداز میں رہا۔ کے سر کو سود و سلام تو قدیم انداز سے چلتا آ رہا تھا، مگر ملکی سطح پر معروف ہونا بغیر کسی سوشل میڈیا کے یہ سلسلہ پیارے خان صاحب سے شروع ہوا۔ پیارے خان صاحب وہ ہستی، وہ شخصیت تھے کہ جن کا پڑھا کلام ایک ریڑی پہ کھڑے گنڈیری بیچنے والے نے بھی شوق سے پڑھا ہے، کیونکہ اس کو بھی یاد ہو گیا وہ، اور کوئی شخص اپنا آفس جا رہا ہے تو وہ گاڑی میں بھی پڑھ رہا ہے۔ سر کو زاہد جعفری صاحب کا میں ذکر کروں گا، مرحوم زاہد جعفری صاحب بہت خوبصورت انداز اور منفرد انداز کے پڑھنے والے، اور ان کا پڑھائی کا انداز اور ان کا گلا ایسے چلتا تھا کہ ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ واپس کیسے آئیں، یہ کہاں نکل گئے ہیں، اور ہر دفعہ وہ اپنے ہی پڑھے ہوئے کلام کو ہر دفعہ نئے انداز سے پیش کر کے ہم سب کو حیران کر دیتے۔ پیارے خان صاحب مرحوم جو استاد الذاکرین تھے، وہ ان کے لیے کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں کسی کو سننا ہو تو ہم زاہد جعفری کو سنیں۔ بنت زہرا اس دور کے لوگ جو جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ان میں نہ کوئی استاد قمر عباس ہے، نہ ان میں کوئی بابر بیلا ہے، نہ ان میں کوئی وقار علی مرحوم ہے، نہ ان میں کوئی استاد پیارے خان ہے، نہ ان میں کوئی منصور جعفری۔ منصور جعفری اس وقت حیات ہیں، غلام عباس ماہی موجود ہیں، ان کو لوگ ان کے ہوتے میں ان سے حاصل نہیں کر پا رہے، تو آپ کیا کہہ لیں گے؟ میں چھپی وہ اپنی ریکارڈنگز کیوں نہیں کروا سکے؟ کیونکہ ان کے معاشی مسائل ایسے تھے کہ وہ ریکارڈنگز پہ خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے لاہور شہر کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پر سپانسرز جو ہیں وہ سوز خانوں کا ساتھ نہیں دیتے، کہ مولا نے اپنے گھر میں عالم دین کو بلا کر نہیں سنا، کیونکہ مولا سے بڑا کون عالم ہے؟ مولا نے سوز خان کو بلایا، ذاکر کو بلایا، تو مولا کی نظر میں اس کا کوئی مقام ہے، تو ہمارے بانیان کی نظر میں اس کا مقام بالکل کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کو سٹارٹر کے طور پہ لے۔ استاد رضا علی خان صاحب بڑے غلام علی خان صاحب کے پوتے ہیں، ان کی صحت کے لیے تو میں آپ سب سے پہلے آپ سے ملتمس ہوں، آپ دعا کیجیے گا خالق کائنات ان کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے، وہ بہت اچھے سوز خان ہیں۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ بوچی دروازہ محلہ شیعہ سوز خانی کا مکہ ہے۔ ہمارے ہاں محلہ شیعہ میں جتنے عشرے ہوتے ہیں امام بارگاہوں میں، یہاں 13 دن منقبت نہیں پڑھی جاتی، یکم محرم سے سوئم تک منقبت خوانی نہیں ہوتی اور پسند بھی نہیں کی جاتی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ممبر پر آنے سے پہلے سب سے پہلے سوز خان بننے سے بھی پہلے انسان بنے، سب سے پہلی تو بات ہے۔ انسان بننے سے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی تہذیب، آپ کے اندر کوئی ادب و آداب ہی نہیں ہے تو ممبر تو دور کی بات، آپ کسی اچھی کرسی پہ، عام سی کرسی پہ بیٹھنے کے بھی لائق نہیں۔ جانے کس دل سے یہ